إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ ابراہیم کی ہے. اس مناسبت سے میرا تقریر کا عنوان ہے دین پر استقامت. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں ایک نصرت فرماتا ہے، ایک مدد فرماتا ہے جو اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے، کلمہ توحید کے ذریعے دنیا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. اور اسی طرح اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہی گمراہ کرتا ہے. اہل ایمان کے ساتھ تو اہل ایمان کے حق میں تو اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی تعین ہوتی ہے، اس کی نصرت ہوتی ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. حضرات، ایک چیز ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانا اور دوسرا چیز ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے تقاضوں پر جم جانا. بسا اوقات ایمان لانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس ایمان پر ثابت قدم رہنا، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. عام طور پر انسان جب ایمان لاتا ہے تو اس پر آزمائشیں اور امتحانات بھی ضروری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کے عقیدے کو آزماتا ہے، اس کے ایمان کو آزماتا ہے. جب بندے پر آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دین پر ڈٹ جاتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اپنے ایمان پر جم جاتے ہیں. اور اسی طرح جب بندے پر کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو اکثر لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہیں، وہ خلاف شریعت کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں. اس کے دین پر استقامت، توحید پر استقامت اور عقیدے پر استقامت یہ بہت مشکل چیز ہے. تاریخ میں آتا ہے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسی جامع نصیحت فرمائیے کہ آپ کے بعد اور آج کے بعد مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. اس جامع سوال پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم. اے سفیان، اگر تم جامع نصیحت چاہتے ہو تو اس سے بڑی جامع نصیحت اور اس سے عظیم نصیحت ہو نہیں سکتی. آمنت باللہ کہو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس ایمان کا اقرار کرو، ثم استقیم، پھر زندگی کی آخری سانس تک اس پر ڈٹ جاؤ، اس عقیدے پر ڈٹ جاؤ، اس ایمان کے تقاضوں پر ڈٹ جاؤ کہ آندھیاں بھی تمہارے ایمان کو ہلا نہ سکے، تمہارے ایمان کے رخ کو بدل نہ سکے، طوفان بھی تمہارے ایمان کو ہلا نہ سکے. ایسے ہی زندگی کے آخری سانس تک ڈٹ جاؤ. آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی جامع نصیحت ہے. حضرات، دین اسلام پر استقامت، توحید و عقیدے پر استقامت، اپنے مشن پر استقامت، اپنے مقصد حیات، اپنے مقصد زندگی پر جم جانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرماتا ہے فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت. اے پیغمبر، دین پر ایسے جم جاؤ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، دین پر ایسی ثابت قدمی دکھائیے جیسی ثابت قدمی کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ایسے استقامت دکھائیے جیسی استقامت اللہ کو آپ سے مطلوب ہے. یہ سورہ ہود کی آیت ہے اور سورہ ہود کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود واخواتها، مجھے ہود اور اس کے بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے کچھ سفید بال آ گئے تھے، سفید بالوں کی ابھی عمر نہ تھی. یہ دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے سوال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیابۃ یہود و اخواتها، مجھے ہود اور ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود میں اس ذمہ داری کی تعلیم کی گئی ہے، ایسی تعلیمات مجھے دی گئی ہے جس کا احساس مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرات، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ہم قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا دن قیامت کے قریب کر رہا ہے، یہ دنیا قیامت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کا دور ایسا دور ہے کہ صبح جس کا عقیدہ محفوظ ہوتا ہے تو شام تک اس کا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، کہ شام جس کا عقیدہ سلامت ہوتا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا عقیدہ لٹ جاتا ہے، اس کی ایمان لٹ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مومن ہوتا ہے تو وہ شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو شام مومن ہوتا ہے تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنے عقیدے اور توحید کی کتنی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنے دین اور دین اسلام کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ نہ صرف ہم اپنے دین اور عقیدے کی نہیں بلکہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے آنے والے نسلوں کی دین اور عقیدے کی فکر کے ساتھ جینا چاہیے اور ایسے اسباب کو اپنانا چاہیے جس اسباب سے ہم اپنے عقیدے کو، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام کو دین اسلام پر دنیا اور آخرت میں بھی ثابت قدمی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔